علی کی بیٹی کیس نمبر 14۔ وہ حسب معمول اس کا نائٹ کلب میں بیٹھا ہوا تھا۔ رشید واش روم چلا گیا تو اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، پھر سے مشروب پینے میں مشغول ہو گیا۔ ایک ویٹر اس کے پاس آیا اور ایک لفافہ اسے دیا۔ یہ آپ کے لیے کوئی دے گیا ہے، ویٹر نے انگریزی میں کہا اور چلا گیا۔ اس نے لفافہ کھولا، اس میں جو عبارت لکھی تھی وہ پڑھ کر جیسے ظفر کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ شیر ہو تو اپنی کچھار سے باہر آؤ اور میرا مقابلہ کرو۔ تمہاری ایک بہت ہی قیمتی چیز میرے پاس ہے جسے تمہارے باپ سردار شاہ نواز نے میرے نکاح میں دے دیا ہے۔ واپس لینی ہے تو میرے پاس آؤ، فقط شامیر۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کون سی چیز کی بات کر رہا ہے شامیر۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شامیر کو اس کی لوکیشن پتہ چل گئی ہے، کیونکہ کافی عرصے سے وہ اسے نائٹ کلب میں ایک مشکوک شخص کو دیکھ رہا تھا، جو 100% یقین تھا کہ یہ شامیر کا کوئی جاسوس ہے۔ لیکن وہ سوچ میں پڑ گیا کہ شامیر کون سی قیمتی چیز کی بات کر رہا ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ حریم کی بات کر رہا ہے۔ اس نے 2-3 بار پھر وہی عبارت پڑھی۔ نکاح لفظ پر اس کی نظریں اب ٹھہری ہوئی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھٹکا سا لگا۔ حریم؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ رشید واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا ظفر کے چہرے کا رنگ بالکل اڑا ہوا ہے۔ سائیں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ رشید نے پوچھا۔ بابا سائیں سے کال ملا کر دو، مجھے ان سے بات کرنی ہے، ظفر نے کہا۔ آپ کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے، آپ کسی سے بات نہیں کریں گے فون پر، رشید بولا۔ حریم کی یاد آ رہی تھی، اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ ظفر کا انداز معنی خیز تھا۔ شامیر کا بھیجا ہوا پیغام اس ایک چال بھی ہو سکتا تھا اسے واپس بلانے کے لیے۔ ابھی وہ اتنی جلدی کسی بھی ہمت بات کا یقین کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، خاص کر دشمن کے بھیجے ہوئے پیغام کا، جب تک اس کی تصدیق خود نہ کر لیتا۔ حریم بی بی بالکل ٹھیک ہیں، سردار صاحب بتا رہے تھے کہ جلد ہی ان کا ولید سائیں سے نکاح ہونے والا ہے، رشید نے خوش ہونے کے بھرپور اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ ظفر سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے اسے مارا گیا، گھسیٹا گیا، اس کے بال کھینچے۔ یہ منظر میرے لیے اتنا دکھ کا باعث ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ میری بیوی ہے اور میں نے خود کبھی اس کے ساتھ اس قسم کا سلوک نہیں کیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اماں اس کے ساتھ سختی کرتی ہیں، لیکن اتنا برا سلوک کرتی ہیں میں نے سوچا بھی نہیں تھا، شامیر بولا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے آگے جو ہوا وہ تو تم سن ہی نہیں سکتے، مراد بولا۔ اس سے اور برا کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، شامیر بولا۔ اتنا برا ہوا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، مراد نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ بتاؤ مجھے، شامیر بولا۔ تمہاری عزت کو تمہاری ماں گھسیٹتے ہوئے مردوں کی بیٹھک تک لے گئی اور سب کے سامنے اس کے تن سے اس کی چادر جدا کی، اسے زمین پر پھینک کر مارا۔ شامیر، ان 2 کوڑی کے مردوں کے بیچ جن کی نظریں تمہیں دیکھ کر خوف سے جھک جاتی ہیں، جو مرد سارا دن تمہارے کام کرتے ہیں، جو آتے جاتے تمہیں سلام کرتے ہیں، ان مردوں کے بیچ تمہاری عزت کو گھسیٹا گیا، مارا گیا، اس کی چادر چھین لی۔ کیا یہی سردار شاہ میر سلطان کی حویلی میں ایک عورت کی عزت ہے؟ عورت بھی وہ جو سردار کے نکاح میں ہو؟ یا تم اس لیے اس کے حویلی میں لائے تھے کہ مردوں کے سامنے ذلیل کر سکو؟ کیا گزری ہوگی اس مظلوم لڑکی کے دل میں اس وقت، تمہیں اندازہ ہے؟ کیا سوچ رہی ہوگی وہ کس بات کی سزا مل رہی ہے اسے، جبکہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں؟ نہ اس نے جنید کا قتل کیا ہے، نہ کروایا ہے، اسے صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کیونکہ وہ ظفر کی بہن ہے۔ اگر میں اس وقت وہاں موجود نہ ہوتا تو تمہاری ماں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس بیچاری کو ذلیل کرنے میں، پر تمہاری ماں نے یہ سب صرف اس لیے کیا کیونکہ تم نے کہا تھا کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے حریم پر۔ اس بات کا بدلہ لینے کے لیے اتنے سارے نامحرم مردوں کے سامنے بنا چادر کے پھینک دیا تمہاری ماں نے اسے، بلکہ سب سے پہلے تو مجھے بلا کر بھابھی کو میرے پاس اچھال دیا، بلکہ یوں کہو کہ مجھے پیش کر رہی تھی تمہاری ماں۔
تمہاری بیوی کو، لیکن میں نے تمہیں اس وقت یہ بات نہیں بتائی کیونکہ تم مجھ سے بھابھی کو لے کر پہلے ہی ناراض تھے۔ مراد نے کہا تو شامیر کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے ایسا کیا؟ بہت مشکل سے شامیر نے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ شامیر کو لگا اس کی دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی غصے سے۔ وہ ایک دم سے سلطانہ بیگم کے پاس جانے کے لیے مڑا تو نوری بھاگتی ہوئی آئی۔ شاہ سائیں، آپ کی بیوی بے ہوش ہو گئی ہے، نوری نے پھولتی ہوئی سانسوں کے ساتھ کہا تو شامیر ایک دم اس کے پاس بھاگا۔ اس نے دیکھا کہ رشید گہری نیند میں سو رہا ہے۔ بنا کوئی آواز پیدا کیے اس نے اپنا سارا سامان پیک کیا، اپنا پاسپورٹ اٹھایا اور نقدی اٹھائی اور وہاں اسے آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس کے بس ہو گئی تھی، وہ مزید اس قید میں نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے وہ واپس جا رہا تھا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ یہی سوچ کر جا رہا تھا۔ رشید جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کہ نہ ظفر ہے فلیٹ میں موجود اور نہ اس کا سامان، نہ اس کا پاسپورٹ، اس نے فوراً شاہ نواز کو کال ملائی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا اس پر کڑی نظر رکھنا، نکل گیا نا وہ تمہارے ہاتھوں سے، شاہ نواز دھاڑے۔ مجھے لگتا تھا انہوں نے مجھے کوئی نیند کی گولی کھلا دی تھی کسی چیز میں ڈال کر، ورنہ میں نیند میں بھی چوکنا رہتا ہوں، رشید بولا۔ اب وہ یہاں ایک اور شامیر کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ رشید میرا ایک ہی بیٹا تھا اور تم اس کی نگرانی نہ کر سکے، شاہ نواز نے غصے سے فون کاٹ دیا۔ ادھر مبارک ہو، آپ کی وائف پریگننٹ ہے، ڈاکٹر صوبیہ نے حریم کا چیک اپ کرنے کے بعد کہا۔ ڈاکٹر صوبیہ علاقے کی سرکاری ہاسپٹل میں تعینات تھی اور شامیر انہیں حریم کا چیک اپ کرنے کے لیے حویلی لے کر آیا تھا۔ حریم ہوش میں آ چکی تھی۔ بد کردار لڑکی، بتا کس کا گناہ لے کر آئی ہے ہمارے گھر؟ ڈاکٹر صوبیہ کے جانے کے بعد فوراً سلطانہ بیگم اس پر جھپٹ پڑی۔ اماں پلیز بس کر دیں، شامیر نے انہیں روکا۔ بس کر دوں؟ اتنی بڑی بات بس کر دوں؟ تم میں ذرا بھی غیرت ہے تو ابھی کے ابھی اس کا قتل کر دو۔ کیا اب بھی اس بد کردار لڑکی کو؟ اماں وہ بد کردار نہیں ہے، شامیر نظریں چراتے ہوئے بولا تو سلطانہ کو سانپ سوکھ گیا۔ شامیر تم اپنے بھائی کا خون بھول گئے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تم پر، اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گئے تم؟ ایسا کیسے کر سکتے ہو شامیر؟ میرا سارا کیا کرایہ مٹی میں ملا دیا تم نے، مجھے برباد کر دیا تم نے۔ کیا اتنا عرضہ تھا میرے جنید کے خون کا؟ ایک لڑکی کے حسن کو دیکھ کر تم اپنے بھائی کا خون بھول گئے؟ سلطانہ بیگم صدمے میں بولی جا رہی تھی۔ حریم کو اس وقت ان کی یہ حالت دیکھ کر بہت سکون مل رہا تھا۔ میں کچھ نہیں بولا اماں، کچھ بھی نہیں بھولا، مجھے سب یاد ہے، شامیر نے کہا۔ تو پھر یہ بچہ؟ کیا تمہیں چاہیے یہ بچہ اس لڑکی سے؟ تمہیں وارث چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ بہت کر لی تم نے اپنی منمانی، میں کسی قیمت پر اس لڑکی کو اپنی بہو کے روپ میں تسلیم نہیں کر سکتی، اور نہ ہی تو اس بچے کو اس حویلی میں پلنے دوں گی۔ سلطانہ بیگم غصے میں پاگل ہو گئی تھی۔ نوری، حریم کو کمرے میں لے جا کر سلا دو، شامیر نے نوری سے کہا۔ ہرگز نہیں، اگر تم نے اس لڑکی کو قبول کر لیا تو پھر میں اس حویلی میں نہیں رہوں گی، میں یہ حویلی چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آخر تم نے ثابت کر ہی دیا نا کہ جنید تمہارا سوتیلا بھائی تھا، اگر اس کا سگا بھائی ہوتا تو یقیناً وہ ایسا نہ کرتا۔ سلطانہ بیگم نے اب رونا شروع کر دیا تھا۔ ان کا آخری جملہ شامیر کو ایک دم دل پر لگا تھا۔ حریم نے ایک فاتحانہ نظر سلطانہ بیگم پر ڈالی اور نوری کے ساتھ شامیر کے کمرے میں چلی گئی۔ آپ کمرے میں چلیں اماں، شامیر سلطانہ بیگم کو شانوں سے تھام کر ان کے کمرے میں لے آیا۔ نہیں ہوں میں تمہاری ماں، مر گئی میں تمہارے لیے، آج کے بعد مت کہنا مجھے اپنی ماں، سلطانہ بیگم نے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ اماں 2 منٹ آرام سے بیٹھ کر میری پوری بات سن لیں، شامیر نے کہا۔ نہیں سننی ہے مجھے تمہاری کوئی بات، شامیر تم مجھے بہت مایوس کیا، سلطانہ بیگم نے کہا۔ مایوس تو آپ نے بھی مجھے بات کیا ہے،
اماں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری عزت کی حفاظت کریں اور آپ میری عزت کو مردوں کے بیٹھک تک لے گئی جو میرے سامنے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتے۔ کون کون نہیں تھا وہاں پر مجھے بتائیں، میرے ملازم، میرے ڈرائیور، میرے کسان، میرے منشی، میرے چوکیدار، میرے دور پر ایک غریب رشتہ دار، میری بیوی کو ان سب کے قدموں میں ڈال کر اس کے تن سے اس کی چادر کھینچ کر بہت مایوس کیا آپ نے مجھے۔ میری بیوی کو میرے ہی دوستوں کے سامنے پیش کر کے بہت مایوس کیا آپ نے۔ شاہ میر نے دکھ سے کہا تو سلطانہ بیگم کو جیسے سام سونگ گیا ہو۔ جھوٹ بول رہی ہے وہ لڑکی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ تمہیں مجھ سے بدگمان کرنے کے لیے چال چل رہی ہے، سلطانہ بیگم نے کہا۔ دکھ تو اس بات کا یہ ہے کہ اس لڑکی نے مجھ سے ایک لفظ تک نہیں کہا اس سارے واقعے کے بارے میں۔ سلام ہے اس لڑکی کے صبر کو جس نے اتنا ظلم برداشت کیا، شاہ میر بولا۔ مجھے لگتا ہے مراد اس لڑکی کے عشق میں اندھا ہو گیا ہے اور اس نے تم سے یہ جھوٹ کہا ہے۔ سلطانہ بیگم سمجھ گئی کہ یہ سب مراد نے بتایا ہے، اس لیے الٹا مراد پر ہی الزام لگانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں نا کہ میں نے سگا بیٹا ہونے کا ثبوت نہیں دیا، مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں، اگر میری بیوی کی جگہ جنید کی بیوی ہوتی تو کیا آپ اس کے ساتھ بھی اسی مردوں کو پیش لے جاتی؟ شاہ میر بولا۔ شاہ میر تم سمجھ نہیں رہے، یہ سب چال چل رہے ہیں، مراد اور حریم آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ ان دونوں کی پلاننگ ہے تمہیں مجھ سے الگ کرنے کی۔ سلطانہ بیگم کب ہار ماننے والی تھی؟ میں حریم کو اپنے ساتھ شہر لے کر جا رہا ہوں، شاہ میر نے کہا۔ اور بدلہ کون لے گا میرے بیٹے کے خون کا بدلہ؟ سلطانہ بیگم نے کہا۔ میں نے بساط بچھا دی ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ظفر کہاں ہے، بس اب کتے کو ہڈی پھینکیں گے اور خود بخود ہڈی کھانے کے لیے اب باہر نکل آئے گا، شاہ میر نے کہا تو سلطانہ بیگم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کہاں ہے ظفر؟ سلطانہ بیگم نے پوچھا۔ لاس اینجلس میں، جو بساط میں نے بچھائی ہے اس کے مطابق وہ اب تک وہاں سے پاکستان کے لیے نکل چکا ہے، شاہ میر نے کہا۔ تمہیں یقین ہے وہ آئے گا؟ سلطانہ بیگم نے کہا۔ اگر آپ اسے اپنی بہن سے محبت ہے تو آئے گا، خود چل کر آئے گا، اور اگر اسے اپنی جان پیاری ہے تو مجھے چل کر اس کے پاس جانا پڑے گا، شاہ میر نے کہا۔ ٹھیک ہے، ظفر کو قتل کرنے کے بعد تمہیں ہر حال میں حریم کو چھوڑنا ہوگا، پھر تمہارا بچہ تمہاری خاندانی بیوی کو دے دوں گی، سلطانہ بیگم نے کہا۔ شاہ میر نے ان کی بات سن کر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے کاٹنے لگا۔ تم ہار گئی ہو حریم، حلیمہ نے گرم دودھ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ سمجھ نہیں پائی۔ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں آپ؟ شاہ میری طرفداری کر رہے ہیں، اپنی ماں کے خلاف ہو گیا ہے، اتنا سب کچھ ہو گیا ہے، شاہ میر کی ماں کی اصلیت اس کے سامنے آ گئی ہے، میری جیت آپ کو ہار لگ رہی ہے، حریم نے کہا۔ یہ بچہ تمہاری ہار ہے، حلیمہ بولی۔ میں سمجھی نہیں، حریم نے کہا۔ شاہ میر تمہارے ساتھ کھیل کھیل نہیں رہا تھا بلکہ کھیل چکا ہے، وہ تمہیں ہرا چکا ہے حریم، وہ جیسا چاہتا تھا ویسا ہی ہوا ہے، وہ تم سے بچہ چاہتا تھا تاکہ تمہارے بچے کو تم سے چھین لے، اور جب تک تم اسے ظفر تک رسائی نہ دو گی وہ بچہ تمہیں نہیں دے گا۔ حلیمہ کے انکشاف پر حریم حیران ہو گئی۔ شاہ میر بدلے کے لیے اتنا لمبا عرصہ انتظار کر سکتا ہے؟ حریم بولی۔ یہاں پر لوگ 20 سالوں تک بدلہ لینے کے لیے انتظار کرتے ہیں، 9 ماہ تو کچھ بھی نہیں ہے، حلیمہ نے کہا۔ ان 9 ماہ میں بہت کچھ بدل سکتا ہے، ابھی میں ہار نہیں مانوں گی، اور جہاں تک بچے کی بات ہے تو جو بھائی میری جان بچانے کے لیے 7 سمندر پار کر کے یہاں پہنچ سکتا ہے تو میں بھی اس بھائی کے لیے اپنا بچہ قربان کر سکتی ہوں، حریم نے کہا۔ اس کا مطلب تم جانتی ہو ظفر کہاں ہے؟ حلیمہ نے کہا۔ مجھے سر درد کی گولی لا دو، حریم بولی۔ شاہ میر کمرے میں آیا تو حریم لیٹی ہوئی تھی اور نوری اس کے سر بہانے بیٹھی سر دبا رہی تھی۔ نوری، حریم کو اور اپنا سامان پیک کرو، ہم ابھی شہر جا رہے ہیں، تمہیں حریم کے ساتھ رہنا ہے وہاں، شاہ میر نے نوری کو ہدایت دی۔ کیا سچ میں شاہ سائیں، میں شہر جاؤں گی؟ نوری خوشی سے بولی۔ ہاں جلدی کرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، شاہ میر نے کہا۔
حریم حیرت سے شامیر کو دیکھ رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ واقعی اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ شکر ہے اس سلطانہ بیگم سے تو میری جان چھوٹ جائے گی، حریم نے سوچا۔ وہ کام کر کر کے کام کی عادی تو ہو گئی تھی، مگر اب وہ آرام کرنا چاہتی تھی اور اسے بہانہ مل گیا، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ شامیر اسے حویلی میں چھوڑ کر جائے گا اور پھر سلطانہ بیگم اس حالت میں اس کے سے کام کروائے گی۔ شامیر کی ویگو شہر کی طرف رواں دواں تھی۔ مراد ڈرائیونگ کر رہا تھا اور نوری اور حریم پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حریم کے ذہن حلیمہ کی باتیں گونج رہی تھی۔ کیا واقعی وہ صرف اپنے بچے کے لیے مجھے شہر لے کر جا رہا ہے، یا پھر اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ بن گئی ہے، یا مجھے وہ سلطانہ بیگم کے مظالم سے بچانے کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ حریم سوچ رہی تھی اور کھڑکی سے باہر دیکھی جا رہی تھی۔ شامیر نے تب سے لے کر اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ شخص میری ڈھال بنے گا، اگر کوئی مجھے مارے تو، لیکن کیسے یہ میری تکلیف پر تڑپ اٹھا اور اس نے مجھے بچایا۔ حالانکہ مجھے لگا تھا کہ سلطانہ بیگم کے سامنے وہ بول نہیں سکتا، مگر وہ بولا، میرے لیے بولا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ جب یہ بات مانتا ہے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تو پھر وہ کیوں مجھے سزا دینا چاہ رہا ہے؟ حریم اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ اس وقت بہت پرسکون تھی۔ یہ سوچ کر سلطانہ کے ظلم سے اور حویلی کے کام کاج سے آرام ملنے والا ہے اب، اور اس کی سیٹ پر بیٹھا شخص، وہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ کیسا ہے، مہربان ہے یا دھوکے باز ہے، لیکن اس سے یہ خوشی ضرور ہو رہی تھی کہ اب وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ پتہ نہیں شامیر حویلی واپس جائے گا بھی کہ نہیں، کیونکہ جس طرح کی تیاری کر کے وہ حویلی سے نکلا تھا اس سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ جلدی واپس آنے والا ہے۔ اگر وہ سلطانہ بیگم سے ملنے کے لیے نہیں بھی آنا چاہے تو اپنے والد سے ملنا ہی پڑتا ہے اسے۔ سوچتے سوچتے یہ طویل سفر بھی اختتام پذیر ہوا اور گاڑی اس کے گھر کے سامنے آ رکی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ یہ نئے طرز کا بہت ہی خوبصورت بنگلہ تھا، بہت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ گاڑی سے اتری تو احساس ہوا کہ وہ تھکن سے چور ہے۔ اتنے عرصے بعد شہر آنے کا احساس اس کے لیے بہت خوش کن تھا۔ اس کے اندر جیسے ایک نئی توانائی آ گئی تھی۔ پچھلے جتنے مہینے جس ڈراما میں وہ رہی تھی بلاخر اس سے نکل آئی تھی۔ یہ خوشی صرف شہر آنے کی، حویلی سے آزادی کی نہیں تھی، یہ خوشی اس بات کی بھی تھی کہ اب اس کا بار بار شامیر سے سامنا ہوگا۔ اپنی مسکراہٹ دبانے کے باوجود بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اگر شامیر نے دیکھ لیا تو یقیناً اس کا مذاق اڑائے گا۔ ادھر شامیر کی یہ حالت تھی کہ وہ حریم سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ جو کچھ مراد نے اسے بتایا، اس کے بعد میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ حریم کا سامنا کر سکے۔ حریم کو لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اسے اگنور کر رہا ہے، مگر اب اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اب سے اپنی پوزیشن کافی مضبوط لگ رہی تھی اسے۔ ایک تو یہ کہ وہ سلطانہ بیگم کا پتہ کاٹ چکی تھی، ان کی اصلیت شامیر کی نظروں میں ظاہر ہو چکی تھی، اور اب وہ اسے وارث دینے والی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ سائیں مجھے شہر گھمائیں گے نا؟ نوری نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ پہلے پہنچ تو جاؤ ٹھیک طریقے سے، شامیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سائیں میں نے سنا ہے یہاں سمندر ہے، مجھے سمندر دیکھنا ہے، وہ پھر بولی۔ اس مرتبہ شامیر کوئی جواب نہیں دیا، صرف مسکرا دیا اس کی بات پر۔ اسے کمرے میں لے جاؤ حریم کو، شامیر نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو نوری نے سارا ہارا دیا، حریم کو وہاں بٹھایا اور اس کا سامان بھی اس کمرے میں رکھ دیا۔ وہ آرام دہ بیڈ میں لیٹ گئی اور سکون کا سانس لیا۔ میرے رب تیرا شکر ہے، تو نے میری مدد کی، اب آگے بھی میری مدد کرنا۔ شامیر کے ارادے چاہے جو بھی ہوں، لیکن تیرا ارادہ سب پر بھاری ہے، بس تم ہم غریبوں پر رحم کرنا اور ہمارے حالات اچھے کر دے۔ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے حریم نے دل سے دعا کی۔ تھوڑی دیر بعد شامیر اندر داخل ہوا۔ جا کر کچن میں دیکھو ضمیر نے کھانا تیار کر دیا ہے تو حریم کے لیے لے آؤ، شامیر نے کہا۔ نوری کچن میں چلی گئی۔ وہ آ کر حریم کے سامنے کھڑا ہوا۔ حریم نے کیسے ناراض چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔
شامیر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا تو وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ آرام سے کہاں جا رہی ہو؟ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ بیٹھ جاؤ۔ شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم مجھے نہیں اپنے بچے کو یہاں لائے ہو۔ یہ سب مہربانیاں مجھ پر نہیں اپنی اولاد پر کر رہے ہو۔ مجھے یہ دھوکہ مت دو کہ یہ سب تم میرے لیے کر رہے ہو۔ بیوقوف نہیں ہوں میں، حریم بولی اور اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ شامیر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ تو میں جان ہی گیا ہوں کہ تم بیوقوف نہیں ہو، مگر مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ کون سا سوال؟ حریم بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ کیا وہ محبت واقعی ہی ایک ڈرامہ تھی؟ شامیر نے پوچھا۔ اگر یہی سوال میں تم سے کروں تو پھر؟ جو تمہارا جواب ہوگا وہی میرا جواب ہوگا، حریم نے کہا تو اگلے ہی پل شامیر نے اسے اپنے مضبوط گرفت میں لے لیا۔ حریم، میں خود کو تم سے محبت کرنے سے روک نہیں پایا۔ میں نے 1000 بار دل کی آواز دبانا چاہا، اپنا جذبات کا گلا گھونٹنا چاہا، ہر بار اس محبت نے انکار کیا، مگر حریم، سردار شامیر سلطان آج تمہارے سامنے یہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ تم سے پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا، اور تب سے لے کر اب تک وہ مکمل طور پر تمہاری محبت میں ڈوب چکا ہے۔ شامیر شدت جذبات سے بولے جا رہا تھا۔ حریم اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں اسے سچائی نظر آ رہی تھی۔ یہی میرا جواب ہے، اور اگر یہی تمہارا جواب نہ ہوا تو میرا دل بہت برے طریقے سے ٹوٹ جائے گا۔ تمہاری محبت نے مجھے تم سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا اور میں ہار گیا۔ اس ہفتے جتنی محبت تم نے مجھے پر نچھاور کی، اس محبت نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا۔ میں یہاں واپس آ کر ہر پل ہر لمحے تمہارے بارے میں سوچتا رہا، ہر پل اس بات سے انکار کرتا رہا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا ہوں، مگر آج میں آ کر نہیں کروں گا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو جائے گی جس سے میں نفرت کرتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس کا بھائی میرے بھائی کا قاتل ہے۔ مگر حریم، میں بھی انسان ہوں، اس محبت کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ تم میری بیوی ہو، اور اسی رشتے کی وجہ سے میں تمہاری طرف کھینچا چلا آیا۔ اب مجھے مت ٹھکرانا، شامیر نے کہا تو حریم کچھ بول ہی نہیں پائی۔ حریم، میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں، شامیر نے پھر کہا تو حریم روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ میں نے کہا تھا جو تمہارا جواب ہوگا وہی میرا جواب ہے، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ شامیر اس وقت سب بھول جانا چاہتا تھا، صرف ان خوبصورت لمحات سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، اور بس کتنا بھاگ رہا تھا وہ اس لڑکی سے، لیکن وہ اس کا مقدر بن ہی گئی تھی۔ ابھی جاری ہے۔